آئیے اب دیکھتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں جن میں اہل جاہلیت مبتلا تھے۔ شیخ فرماتے ہیں پہلی چیز اس میں توسل کے نام پر میرے عناوین بھی مختلف ہو سکتے ہیں آپ کے عناوین سے۔ جو کتابچہ آپ کے پاس ہے اس میں تقریباً کچھ 20 جو پوائنٹس ہیں وہاں تک عناوین ہیں، اس کے بعد نہیں ہے، لہٰذا اگر آپ یہ عناوین بھی لکھ لیں تو آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ شیخ صالح فوزان کا جو تشریح جو کتابچہ نہیں کہیں کتاب ہی اصل میں ہو جو چھپی ہے اس کی شرح، اس پر ہر نقطے کے اوپر ایک عنوان ہے اور جس سے اس بات کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ سب سے پہلی برائی جس میں اہل جاہلیت مبتلا تھے وہ تھی توسل کے نام پر صالحین کی عبادت، وسیلے کے نام پر اللہ کی عبادت میں اللہ والوں کو شریک کرنا۔ آپ اسی عنوان سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھنا واقعی ضروری ہے، اس لیے کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے توحید ہے، اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ لیکن آج اس دور میں بھی جبکہ سائنس کی اتنی زیادہ ترقی ہو چکی ہے، علم عام ہو چکا ہے، علم کے وسائل عام ہو چکے ہیں، توحید کے دعات سارے عالم میں محنت کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی امت کا ایک بڑا طبقہ ہے جو آج اسی شرک میں مبتلا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ مبتلا تھے۔ اس سے بات مزید واضح ہوتی ہے کہ ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے جس میں وہ لوگ مبتلا تھے اور آج خود لوگ مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ ان برائی میں مبتلا ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں انہم یتعبدون باشراک الصالحین فی دعاء اللہ وعبادتہ یریدون بذلک شفاعتهم عند اللہ لظنهم ان اللہ يحب ذلك وان الصالحین يحبونه كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ کہتے ہیں اہل جاہلیت کی عبادت یہ تھی کہ وہ اللہ سے دعا میں اور اس کی دیگر عبادات میں صالحین کو شریک کرتے تھے۔ اس سے ان کی غرض یہ تھی کہ وہ اللہ کے ہاں ان صالحین کی سفارش سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ان کا گمان یہ تھا کہ یہ چیز اللہ کو پسند ہے اور صالحین بھی اس کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ والے جو اپنی قبروں میں ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا گمان تھا کہ اللہ کو بھی یہ پسند ہے اور اللہ والے بھی اس کو پسند کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ وہ اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے نہ فائدہ، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا لیا ہے وہ کہتے ہیں ہم تو ان کی عبادت صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کرتے ہیں۔ یہ پہلا نقطہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز جس میں جاہلیت کے لوگ مبتلا تھے، جو مسائل الجاہلیہ میں سے پہلا مسئلہ ہے، پہلی بات ہے توسل کے نام پر اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کی عبادت والا عمل اللہ کے غیر کے ساتھ کرنا، یہ مانتے ہوئے کہ مقصود اللہ ہے، یہ ذریعہ ہے۔ آپ اس کو اچھے سے سمجھیں۔ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں شرک کیا ہے؟ اللہ کے برابر کر دینا۔ واقعی نتیجے کے اعتبار سے وہ اللہ کے برابر کرنا ہے، لیکن جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے وہ کہتا میں ان کو اللہ کے برابر تو نہیں مانتا، لہذا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ شرک نہیں۔ کیوں؟ شرک کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے برابر کسی کو ماننا، اللہ کے برابر کسی کو کر دینا۔ اللہ کے برابر اللہ کے حق میں اگر کرتا ہے چاہے اللہ کے مقام کے برابر نہ کرے، سمجھیں اس کو، اللہ کے برابر وہ نہیں مانتا ہے، نہیں یہ چھوٹے ہیں،
اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کا جو حق ہے عبادت، اگر اس حق میں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ وہی معاملہ اس کے ساتھ بھی کرتا ہے تو اس نے اللہ کے برابر کر دیا، چاہے وہ اللہ کے برابر نہ مانے۔ تو شرک کے بارے میں آج بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ اس برائی میں مبتلا ہیں۔ مشرکین کا حال کیا تھا؟ کیا وہ اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر مانتے تھے؟ نہیں۔ قرآن کی آیت اس بات کی تردید کرتی ہے۔ ان کا قول اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں ایسوں کی جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکے نہ فائدہ۔ یعنی علماء نے کہا اگر ان کی عبادت چھوڑ دیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیوں عبادت نہیں کرتا ہے سزا دیں گے؟ نہیں۔ اور اگر ان کی عبادت کریں تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ اور ان کا قول کیا تھا؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ان کا کہنا، ان کا عبادت کرنے کا سبب کیا، ہم کیوں عبادت کرتے ہیں؟ وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یعنی اللہ کے ہاں ہم کو سفارش کی ضرورت ہے۔ ان کی حیثیت سفارشی کی ہے، کس کے پاس سفارش کریں گے؟ اللہ کے پاس، اللہ کو منانے کے لیے یہ سفارش کریں۔ تو ان کی حیثیت جو اللہ کے علاوہ جن کی عبادت وہ کرتے تھے اللہ کے برابر نہیں مانتے تھے، ان کی حیثیت محض سفارشی کی تھی، لیکن راضی کس کو کرنا ہے؟ اللہ۔ ان کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ مقصود ان کا بھی تھا اور وہ ان کو اللہ کے برابر نہیں مانتے تھے۔ اسی طرح سے دوسری آیت آپ دیکھیں، اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اولیاء بنا رکھے ہیں، اپنے کاموں کے بنانے والے، کارساز، اپنے بڑے معبود۔ ان کا کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم تو ان کی عبادت بس اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بت ہمارے معبود ہم کو اللہ سے کچھ اور قریب کریں۔ اب غور کریں، مشرکین کا مقصود بھی اللہ تھا، ان کا مقصود یہ بت نہیں تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بت ہم کو اللہ سے قریب کریں، تو اللہ سے چھوٹے ان کو مانتے تھے، اور ان کو انہوں نے مقصود نہیں بنایا تھا۔ ہمارا اصل مقصد ان کا قرب نہیں ہے، ان کو ہم اس لیے خوش کرنا چاہ رہے ہیں، عبادتی امور ان کے ساتھ کر رہے ہیں تاکہ یہ اللہ کے مقرب ہیں تو ہم کو بھی اللہ کے قریب کریں گے۔ جب یہ اللہ سے قریب ہیں، ہم ان کے قریب ہوں گے تو نتیجے میں ہم بھی اللہ کے قریب ہوں گے۔ یہ ان کا لاجیکل آنسر تھا۔ یہ اللہ کے مقرب ہیں، ہم ان کے مقرب بن جائیں، ہم ہی نتیجے میں اللہ کے مقرب بن جائیں گے۔ تو اصل مقصد ان کا یہ تھا کہ اللہ کے قریب۔ لیکن آپ دیکھیں گے اسی بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ مقاصد اچھے ہوں لیکن وسائل غلط ہوں تو اس سے آدمی کے وسائل کی تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ بہت اچھا مقصد ہے، کیا مقصد ہے؟ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ ہم کو اللہ سے قریب کریں۔ بھئی ہمارا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمارا مقصد اللہ سے قریب ہونا ہے۔ نیت اچھی ہے، مقصد اچھا ہے، لیکن اس اچھے مقصد کے لیے عمل بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اگر وسیلہ یا عمل یا ذریعہ اگر غلط ہو تو چاہے کتنی اچھی نیت والا عمل ہو وہ عمل غلط ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی چاہتا ہے کہ دنیا میں جتنے غریب اور فقیر ہیں یہ بھوکے نہ رہیں، کم سے کم میری بستی کے نہ رہیں۔ نیت کتنی اچھی ہے، کوئی آدمی بھوکا نہ سوئے۔ اب اس نے کیا طریقہ نکالا؟ لوگوں کی جیب کترتا ہے، امیر لوگوں کی، غریب کی نہیں۔ امیر لوگوں کی جیب کترتا ہے، غریبوں کو کھلاتا ہے۔ نیت اچھی ہے لیکن یہ عمل کیا ہے؟ غلط ہے۔ آج بھی بہت سارے مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے ہیں اللہ والوں کی قبروں پر جاتے ہیں، وہاں سجدے کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر نیاز کرتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اپنے گھروں سے یا ان کی درگاہوں پر جا کر، اور وہ کہتے ہیں ہم ان کو اللہ تھوڑی نہ مانتے ہیں۔ اللہ تو اللہ ہے،
اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا ہے. یہ تو ہم بھی مانتے ہیں. آپ لوگ توحید کی بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ جو اللہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے عطا کرتا ہے اور یہ اللہ سے دلواتے ہیں. لہذا ہم گناہگار ہیں، ہم اللہ سے ڈائریکٹلی نہیں لے سکتے ہیں، ان کے تھرو ہم لے سکتے ہیں. تو کیا کرنا پڑے گا؟ جس سے اللہ خوش ہوتا ہے وہ یہ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. اللہ کی عبادات انہوں نے ان کے ساتھ کر دی. سجدے کو تعظیم کے نام پر تعظیمی سجدہ بنا دیا، نظر نیاز کو ان کے ساتھ جوڑ دیا، ان کے نام کے ناڑے دھاگے، ان کے نام کے کڑے اپنے ہاتھوں میں، گلوں میں، پاؤں میں ڈال لیے، اور ان کو خوش کرنے کے لیے وہ سارے امور جو عبادتی امور ہیں، جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، ان کے ہاں کرتے ہیں. جانوروں کو ان کی قبروں پر ذبح کرتے ہیں. یہ ساری برائیاں ہیں. اور اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ نہیں مانتا ہے وہ بے دین ہے. آپ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ حق باطل ہو گیا، باطل حق، شرک ایمان بن گیا اور توحید کفر، غلو واقعی عدل بن گیا، واقعی صحیح چیز بن گئی، اعتدال بن گیا، اور اعتدال اور صراط المستقیم پر چلنا انحراف. یہ جہالت کا نتیجہ ہے. اور شیطان نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا پہلوں کے طریقے پر تم چلو گے. لہذا آج بہت سارے وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اس برائی میں مبتلا ہیں جس میں مشرکین مبتلا تھے. تو پہلی چیز جاننے کی یہ ہے کہ شرک امت میں داخل کیسے ہوا اور کیسے ہوتا ہے؟ توسل کے راستے سے. کوئی یہ نہیں کہے گا اللہ کو چھوڑو اور غیر اللہ کی عبادت کرو. نہیں بھائی، اللہ تک ہی تو پہنچنا ہے، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے پہلے بابا تک پہنچنا پڑے گا. اللہ تک پہنچنے کے لیے پہلے اللہ والوں کو، آج کہتے ہیں اتنے بڑے ہو گئے آپ لوگ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جاؤ گے، نہیں، پہلے بابا تک تو پہنچو، پہلے اللہ والوں تک پہنچو. جو اللہ والوں تک نہیں پہنچا اللہ تک کہاں سے پہنچے گا؟ جو زمین والوں تک نہیں پہنچا آسمان والے تک کیسے پہنچے گا؟ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. اور اس کو انہوں نے، اب ظاہر بات ہے انسان کے دل میں جب تقدس ہوتا ہے، جب عظمت ہوتی ہے، جب تعظیم ہوتی ہے، تو تعظیم کا اظہار بھی زندگی میں آتا ہے. اور وہ سارے عبودیت کے جو معاملات ہیں وہ قبروں کے ساتھ لوگوں نے جوڑ دیے. انہوں نے بتوں کے ساتھ جوڑے تھے، انہوں نے قبروں کے ساتھ اس کو جوڑ دیا. شیخ الاسلام اسی بات کو سب سے پہلے لائے ہیں، اس لیے کہ یہی وہ چیز ہے جو ایک انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا حقدار بناتی ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس سے سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے جاہلیت کی چیزوں میں. اور ظاہر بات ہے آپ دیکھیے اس کو پہلے بیان کرنے کی وجہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، سب سے پہلے کس برائی کو ختم کرنے کی بات کی آپ بازاروں میں لوگوں کے ہاں پر اور مختلف علاقوں میں جا کر آپ کیا کہتے تھے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کا اقرار کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ وہ مرکزی دعوت ہے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب کی دعوت یہ تھی. اور اس دعوت کو آپ کے بعد ختم نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ مرض پھر واپس آئے گا. آپ نے کہا تھا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ فطوبى للغرباء. اسلام شروع ہوا اجنبی تھا، پھر سے واپس اجنبی ہو جائے گا. تو خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے. یہ مسلم کی روایت ہے، مسلم احمد کی روایت ہے، اناس صالحون فی اناس سوء کثیر من یعصیہم اکثر مما یطیعهم. یہ کچھ نیک لوگ ہوں گے جو بہت سے بروں کے درمیان ہوں گے، ان کی نہیں ماننے والے ماننے والوں سے زیادہ ہوں گے. لہذا یہ پہلی چیز ہے جو سب سے زیادہ شدید ہے، جس سے بچنا بہت ضروری ہے. کہتے ہیں وَهَذِهِ أَعْظَمُ مَسْأَلَةٍ خَالَفَهُمْ فِيهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ سب سے بڑی چیز ہے جس کی مخالفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. فَأَتَى بِالْإِخْلَاصِ وَأَخْبَرَ أَنَّ دِينُ اللَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ بِهِ جَمِيعَ الرُّسُلِ وَأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْأَعْمَالِ إِلَّا الْخَالِصِ. اور یہی وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے
جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی، بس آپ ان کے پاس اخلاص کی دعوت لے کر آئے اور آپ نے انہیں بتایا کہ یہی اخلاص اللہ کا حقیقی دین ہے جس کے ساتھ اس نے سارے رسولوں کو مبعوث کیا، اور کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اللہ ہی کے لیے خالص نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اخلاص کی دعوت دی۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ نے قرآن کریم میں خود فرمایا خبردار دین خالص اللہ کے لیے ہے، یعنی عبادات میں اخلاص اللہ کا حق ہے، عبادتیں خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس میں قصد کے اعتبار سے یا مقصود کے اعتبار سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ عبادت اللہ ہی کی ہونا چاہیے، اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، یہ دونوں چیزیں ہیں، بعض اوقات ایک ہوتی دوسری نہیں ہوتی ہے۔ عبادت کس کی؟ اللہ۔ عبادت کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے، نہ کسی بت کے آگے نہیں جھکتا ہے، مسجد میں آتا ہے، قبلہ رخ ہوتا ہے، اللہ کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن مقصود بعض اوقات ریاکاری ہوتا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اخلاص کا کمال یہ ہے کہ ایک انسان نہ صرف یہ کہ غیر اللہ کی عبادت سے بچے، وہ غیر اللہ کو راضی کرنے، خوش کرنے، اس کی تعریف سے بھی بچتے ہیں، صرف اللہ کی طرف سے رضا کے حصول کے لیے عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت غیر اللہ کے سراہنے کے لیے کرنا یہ بھی شرک کے ابواب میں سے ایک باب ہے، اگرچہ اسلام سے انسان خارج نہیں ہوتا ہے لیکن یہ بھی ایک بہت بری چیز ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے وہ توحید اور اخلاص والا دین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اور وہ اس سے راضی ہو۔ تو طاغوت سے بچنے کی دعوت بھی رسول کی دعوت میں تھی۔ اللہ کی عبادت کر لینا کافی نہیں، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی عبادت سے بچنا بھی ضروری ہے۔ لہذا ایک آدمی نمازیں پڑھے اور درگاہوں پہ سجدے کریں تو یہ آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت سے بھی بچے۔ یہ دو کام ہیں جو کرنے ہیں۔ اسی لیے جو کلمہ توحید ہے، شہادتین میں جو پہلا حصہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس میں جہاں اللہ کے معبود ہونے کا اقرار ہے وہاں غیر اللہ کے معبود ہونے کا انکار بھی ہے۔ ان دو چیزوں کو جمع کیے بغیر انسان کی توحید صحیح نہیں ہوتی ہے، لہذا سارے رسول اس دعوت کو لے کر آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں اخلاص کی دعوت دی، خالص اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ فرماتے وَأَخْبَرَ أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا اسْتَحْسَنُوا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَهَذِهِ هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر وعندها وقعت العداوة۔ کہتے ہیں کہ آپ نے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو انہیں یہ بھی بتایا کہ جو شخص اس شرک کا ارتکاب کرے، جو آدمی شرک کرتا ہے جسے ان لوگوں نے اچھا قرار دیا ہے، وہ ساری برائیاں خصوصاً شرک، تو اللہ نے ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہی وہ مسئلہ ہے جس کی بنیاد پر لوگ مومن اور کافر میں تقسیم ہو گئے۔ اسی بات کے سامنے آنے پر ان میں عداوتیں پیدا ہو گئی، یعنی یہ وہ بنیاد ہے جس کو جاننا ضروری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اس کو واضح کیا ہے۔ وہ کیا کہ جس شرک پر مشرکین تھے، اہل مکہ تھے، اس شرک میں اگر کوئی آدمی مبتلا ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی کی نبی کی اولاد کیوں نہ ہو، اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم مقدر کی ہے۔ جو آدمی شرک پر مرتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔
یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت سنگین برائی ہے۔ باقی گناہوں کا ہے، آدمی اگر گناہ کر لے بغیر توبہ کے مرے ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، کیونکہ کبیرہ گناہ کا مرتکب اگر بغیر توبہ کے بھی مرتا ہے تو ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے۔ اللہ کی مشیت پر اس کا معاملہ موقوف ہے، چاہے تو سزا دے چاہے معاف کر دے۔ شرک کا معاملہ ایسا نہیں ہے، جو شرک پر مرتا ہے بغیر توبہ کے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اپنا قانون بیان کیا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جائے گا، جنت اس پر حرام ہے، یعنی جنت اس کے لیے ممنوع ہے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اسی بنیاد پر لوگ مومن اور کافر میں تقسیم ہوئے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورت نازل کی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافروں، اے کفر کرنے والوں، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یعنی شرک کرنے والوں کو کافر قرار دیا گیا، جو آدمی شرک کا مرتکب ہوتا ہے وہ کافر ہے، گویا کہ وہ منکر ہے اسلام کا، اس لیے کہ اسلام کی اصل بنیاد بنی الاسلام والا خمس، 5 چیزیں جن میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ توحید۔ اگر کوئی آدمی اسی کو نہیں مانتا ہے گویا وہ اسلام ہی کو نہیں مانتا ہے۔ لہذا اسی بنیاد پر لوگ مومن اور کافر میں تقسیم ہو گئے، اور اسی بات کے سامنے آنے پر ان میں عداوتیں پیدا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ آپ کا احترام کرتے تھے، آپ کی عزت کرتے تھے، آپ کو الصادق الامین کہتے تھے، اپنے آپسی مسائل میں آپ کو حکم بناتے تھے، پہلے کعبہ کی تعمیر کے اعتبار سے ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو، اور آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے، آپ کو اپنے میں سے بہترین آدمی مانتے تھے۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توحید کی دعوت پیش کی اور آپ نے بتوں کی عبادت کا انکار کیا، تو آپ اور آپ کے ماننے والے جتنے تھے سارا عرب ان کا دشمن بن گیا۔ وہ جو دشمنی تھی وہ اللہ کی عبادت کرنے پر نہیں تھی کہ دیکھو یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نہیں، وہ تو خود بھی مانتے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کعبہ کا طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے اور بہت ساری چیزیں وہ کرتے تھے، لیکن جو اللہ کی غیر کی عبادت ان کے ہاں رائج تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اللہ کی عبادت کی دعوت دی ان کی عبادت کا انکار کیا، اور اسی بنیاد پر لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، حتیٰ کہ آپ پر برے القاب ساحر، کاہن، شاعر، جادوگر، مجنون، یہاں تک کہ آپ کو بدنام کیا، کیریکٹر اساسینیشن جس کو آپ کہتے ہیں، آپ کی کردار کشی، اور نہ صرف اتنا بلکہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا، آپ کے سر پر مٹی ڈالنا اور آپ کو ہر طرح سے ستانا، آپ کو پتھر مار مار کے لہلہان کرنا، آپ کے صحابہ کو صحرا میں ستانا، ان کو بغیر تمیز کے لٹا دینا، گرم ریت پر مارنا پیٹنا اور بہت قتل کرنا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ تھے۔ یہ جو ساری دشمنی پیدا ہوئی اس معاشرے میں، اس کی اصل بنیاد یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں جنم لیا، لیکن آپ اس سے پاک رہیں، اور اللہ نے جب آپ پر وحی نازل کی تو آپ نے صراحت کے ساتھ بتایا ان کی عبادت نہیں کرنا چاہیے۔ جیسی آپ نے یہ اعلان کیا گویا کہ ان کی طرف سے جنگ کا اعلان ہو گیا، اور انہوں نے ہر اعتبار سے آپ کو ستایا۔ تو یہ سارا جو جھگڑا، سارا جو جنگ کا معاملہ اور سارا معاملہ پیدا ہوا وہ کس بنیاد پر ہوا؟ وہ اسی بنیاد پر توحید اور شرک کا معاملہ تھا۔ محض اللہ کی عبادت کرنا یا نہیں کرنے کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو جو بطور توسل انہوں نے معبود بنا رکھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیا، اس وجہ سے سارا معاملہ پیدا ہوا۔ اور فرماتے ہیں وَلِأَجْلِهَا شَرَعَ اللَّهُ الْجِهَادَ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ اور یہی وہ بنیاد ہے جس کے نتیجے میں جہاد مشروع ہوا، قتال مشروع ہوا، جیسے اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے قتال کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ ہی کے لیے خاص ہو جائے، اللہ ہی کے لیے خالص ہو جائے۔ ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی،
انہوں نے آپ کا جینا حرام کر دیا، صحابہ کو ستایا، آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینہ میں وہاں پر لوگ توحید پر اور اللہ کی عبادت پر جینے لگے، ان کو دیکھا نہیں گیا، انہوں نے جارحیت کا آغاز کیا، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اجازت دی، اب تک جن کو روک کے رکھا گیا تھا اب اجازت ہے کہ اب لڑ سکتے، اور پھر اسی بنیاد پر جنگیں توحید کی حفاظت کے لیے، توحید کے قیام کے لیے ساری جنگیں جتنی ہوئی، اصل مقصود اس میں یہ نہیں تھا کہ علاقے فتح کیے جائے کہ مال حاصل ہو، اصل مقصود جو ہے شرک سے انسانیت کو بچانا اور توحید کو قائم کرنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا، ایک آدمی آیا پوچھا اللہ کے رسول، ایک آدمی حمیت کی وجہ سے لڑتا ہے، ایک آدمی اس لیے لڑتا ہے کہ بہادر ہے، ایک آدمی مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں؟ آپ نے فرمایا من قاتل لتكون کلمۃ اللہ هی العلیٰ فهو فی سبیل اللہ، جو اس لیے لڑا کہ اللہ کا کلمہ، اللہ کی بات، اللہ کا دین، توحید غالب ہو جائے، وہی اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے۔ اصل مقصود یہ تھا، ان جنگوں کا اصل مقصود یہ تھا۔ تو ان تمام باتوں سے اور اس سلسلے میں جیسے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ جو ہے، اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہاں فتنہ سے مراد شرک ہے، یہاں فتنہ سے مراد شرک ہے۔ یہی بات امام طبری نے بھی کہی کہ وَأَمَّا الدِّينُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَهُوَ الْعِبَادَةُ وَالطَّاعَةُ لِلَّهِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ۔ دین جو یہاں پر مراد ہے، دین سے معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا اور اس کے حکموں کو پورا کرنا، منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا، پورا دین اس میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو، اس کے لیے جنگیں ہوئی، اصل مقصود توحید ہی کا قیام تھا، اصل مقصود یہی تھا۔ ان تمام باتوں سے ہم نے کیا چیزیں سیکھی؟ نمبر ایک، شفاعت کی طلب میں شرک کرنا عرب میں تھا، وہ شرک کرتے تھے شفاعت حاصل کرنے کے لیے، سفارش کے حصول کے لیے۔ دو، اللہ کے تقرب کے لیے شرک توسل میں مبتلا تھے، مقصود ان کا اللہ کا تقرب تھا۔ نمبر تین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ اخلاص عبادت کی تھی، عبادت خالص اللہ کی ہونا چاہیے۔ نمبر چار، اخلاص کے بغیر عمل قبول نہیں ہوگا، یہ باتیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر پانچ، تمام رسولوں کی دعوت توحید تھی۔ اور چھ، شرک سے جنت حرام ہو جاتی ہے، جنت حرام ہو جاتی ہے اور جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اور سات، اصل اختلاف کی بنیاد توحید ہے۔ نمبر آٹھ، جہاد کا سبب بھی شرک کا خاتمہ تھا، وہ کوئی خاص سیاسی معاملہ نہیں تھا بلکہ واقعی شرک کے خاتمے اور توحید کے قیام کے لیے تھا۔ تو یہ جو باتیں ہیں، یہ جو نقاط ہم نے پہلا نقطہ دیکھا، اس کی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب اس کتاب کی پہلی بات یا پہلا مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے شیخ نے بڑی تفصیل کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی بیان کیا ہے۔ دیکھیے، سب سے اہم علم اللہ وہ علم حاصل کرنا ہے جو اللہ کی ذات سے متعلق ہے، اسے توحید کہا جاتا ہے۔ یہ علم آپ کو یہاں دیا جا رہا ہے، اس لیے ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے